خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈل رہے ہیں، خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈل رہے ہیں، ہے بغض حیدر کی آگے ایسی سارے منافق ہی جل رہے ہیں۔ علی کا کھا کے علی کو بھونکے، علی کا کھا کے علی کو بھونکے، یہ تیری فطرت ہے ورنہ ملا تیرے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ برائے خوشنودی چہاردہ معصومین علیہ السلام نعرہ السلام برائے تعجیل وارث فرش عذاب ولا اس سے بہتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وَهُوَ أَوَّلُ الْأَوَّلِينَ الْآخِرُ الْآخِرِينَ أَسْمَعُ السَّامِعِينَ الْأَبْصَرُ النَّاظِرِينَ أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ الْخَيْرُ الرَّازِقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خاتم النبیین طٰہَ ویاسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی محکمہ الکلام المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا صلوات پر محمد سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، پوری کائنات میں جہاں پر بھی ذکر آل محمد کی مجالس محافل منعقد کی جا رہی ہیں، ان مجالس کے انعقاد میں جس نے جہاں پر بھی دام درہم سخن قدم قلم جو بھی کاوش کی ہے، پاک بی بی سیدہ ان تمام کاوشوں کو منظور و مقبول، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ، جو بے اولاد ہیں وہ جھولیاں جناب رباب کی جھولی کے صدقے آباد ہو جائیں، جن کو اولاد عطا ہو چکی ہے انہیں غلامان شہزاد علی اکبر میں شمار کیا، بہنوں بیٹیوں کے پردے کی حفاظت ہو، بانیان مجالس جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کے گھروں پر جناب سیدہ کی رضا کا سایہ رہے، سب دعاؤں میں بڑی دعا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل، اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے روزگاروں کے روزگار کے لیے، بہنوں بیٹیوں کے پردے کی سلامتی کے لیے، اور آج کی اس مجلس کی بارگاہ سیدہ میں منظوری و مقبولی کے لیے مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد اجازت ہے سرکار سادات و مومنین، اس سے پہلے کہ باقاعدہ مجلس کا آغاز کیا جائے، جو ولائی عزائی احباب گزشتہ سالوں میں ہمارے درمیان موجود تھے اور آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ لفظ ولائی عزائی اسی لیے کہا کہ کائنات کے کم از کم ہندوستان پاکستان کے، اور اگر اس میں بھی تخصیص کر دی جائے تو کم از کم پاکستان کے ولائی عزائی لوگ اس وقت یتیم ہو گئے جب ضمیر بھائی دنیا سے تشریف لے گئے۔ جو ماتمی ہے وہ اپنے آپ کو یتیم سمجھتا ہے، جو ولائی ہے وہ اپنے آپ کو یتیم سمجھتا ہے، تو
تو ضمیر بھائی کی بلندی درجات کے لیے اور میرے بہت اچھے دوست میرے محسن مصطفیٰ بھائی جو بانیان کے دونوں شہزادوں کے دونوں بچوں کے ماموں بھی لگتے تھے. میں جب کراچی آیا تو میری ابتدائی دوستی انہی سے ہوئی تھی. میرا جو بھی کراچی میں تعارف بنا وہ انہی کی وجہ سے بنا. وہ بھی اب ہمارے درمیان نہیں ہے. ان سب کو علی الخصوص اور بالخصوص ان لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھیے جن کا اب دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھ لیجیے محمد. سامعین محترم، ان سے پہلے فضائل کے اور مصائب کے بہت شاندار کلام پیش کیے جا چکے. ایک طفل مکتب کی حیثیت سے علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے میں جو کچھ عطا ہوا ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا. رات مجلس تھی، صبح آپ کے سامنے حاضری تھی، اور آج پھر مجلس ہے، صبح پھر روانگی ہے. مجھے آپ کی زحمتوں کا بھی اندازہ ہے اور آپ میری تھکن کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. جب اس مجلس کا حکم مجھے پچھلے سال ہی دے دیا گیا تھا کہ یہ مجلس پڑھنی ہے، تو آج کی میری جتنی بھی مجالس تھیں، جیسے میری 3 مجالس مسلسل تھیں، اس میں سے آج کی میں نے خصوصیت سے معذرت کی کہ نہیں بھائی، یہ ایک مجلس میں نے آپ لوگوں کی زیارت کے لیے آنا ہے. ہر مجمع ہر ذاکر کا نہیں ہوتا، ہر ذاکر ہر مجمع کا نہیں ہوتا. ہر مجمع میں کچھ لوگ آپ کی تائید میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی تائید نہیں کرتے، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. سلمان ابوذر کی تائید نہیں کرتے تھے، ابوذر سلمان اگر سلمان کی نظر سے دیکھا جائے تو ابوذر مقصر ہے، اور ابوذر کی نظر سے دیکھا جائے تو سلمان مسیری ہے. سامنے کی بات ہے نا بھائی، کوئی اس میں کوئی زیادہ کوئی فلسفہ تو پڑا نہیں، بالکل سامنے کی بات کی ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ جو علی ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے وہ اس پہ شک نہیں. دونوں ساتھ ہیں، 2 کام نہیں کرتے. ایک علی کی کسی فضیلت پر شک نہیں کرتے، ایک علی کے غیر سے محبت نہیں رکھتے. یعنی علی جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، تھوڑا اوپر نیچے کسی کو ہوگا اپنی عقیدت میں، اپنے معرفت میں کچھ 19-20 رہا ہے دونوں کا، تبھی تو ایک 9ویں درجے پر ہے، ایک 10ویں درجے پر ہے. لیکن علی کے کسی غیر کو علی کے برابر نہیں سمجھا. اور کائنات کا سب سے بڑا شرک ہی یہ ہے کہ کوئی 14 کے مقابلے میں اپنا لے آئے. جو مجھے سنتے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، جو میرے مزاج سے واقف ہیں، ذات پروردگار میں دونوں حوالوں سے شرک ممکن نہیں. شرک فی ذات ممکن ہی نہیں. ذات سمجھ آئے گی تو ذات کے مقابلے میں ذات لائیں گے. بھائی نور علی کی کا کوئی ذاتی شرک کرے گا تو نور علی جیسا لے کر آئے گا. آنکھیں ایسی ہو، ناک ایسا ہو، چہرہ ایسا ہو، قد ایسا ہو. جب تک میری جس کی ذات کا ہی نہیں پتا اس کی ذات میں شرک کیسے ممکن ہے؟ ذات ہے ہی نہیں، اس کے مقابلے میں ذات لائی ہی نہیں جا سکتی. تو دوسری شرک صفات ہے، تو اللہ نے اپنی ہر صفت تو اپنی مخلوق میں خود رکھ دی ہے. توجہ نہیں کیا. تو اللہ کی صفات میں بھی چونکہ ہر جگہ موجود ہے. ابھی اسی حوالے سے آگے گفتگو ہوگی. میں نے بتایا تھوڑی دیر میں کئی موضوعات ذہن میں آئے اور چلے گئے. اب جو ایک اکٹھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ بھی علی ہے، وہ بھی علی ہے. توجہ
تو صفات تو ہر جگہ موجود ہے، آپ میں بھی کہیں نہ کہیں رحیمیت موجود ہوتی ہے، کریمیت موجود ہوتی ہے، رزاقیت موجود ہوتی ہے، خالق ہونا آپ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے۔ اس کی صفات اس کی ذاتیہ ہیں اور ہمیں عطا شدہ ہیں، یہ فرق ہے صرف، لیکن صفات تو موجود ہیں۔ کیا بات، تو جب سب صفات ہر جگہ موجود ہے تو صفات میں تو خود شریک کر لیا اللہ نے، تو پھر اصل شرک ہے کیا؟ اصل شرک یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کے مقابلے میں ذات لے آؤ، اللہ کی صفات کے مقابلے میں صفات لے آؤ، اصل شرک ہے ہی یہ ہے کہ اللہ کی دلیل پر اپنی دلیل لے آؤ، اللہ کی حجت پر اپنی حجت لے آؤ، اللہ کی آیت پر اپنی آیت لے آؤ، اللہ کی ولایت کے مقابلے میں اپنی ولایت لے آؤ۔ توجہ جو بول سکتے ہیں، دیکھیں میں نے پڑھنا وہی ہے جو مجھے پڑھنا آتا ہے۔ ناصر گواہ ہے، یہ میرے دوست احباب یہ سارے گواہ ہیں، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں پڑھاؤ گے مت پڑھاؤ، اگلی بار بے شک نہیں بلانا، پڑھوں گا وہ جو مجھے پڑھنا آتا ہے۔ نہ میں مجمع دیکھ کے اپنا مزاج بدلتا ہوں، نہ میں مجمع دیکھ کے عقیدہ بدلتا ہوں، جو آتا ہے جو آل محمد نے دیا ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں محمد سے کہہ رہا ہے، اے محمد تو شرک نہیں کرنا، قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں ہے نا کہ محمد سے کہہ رہا ہے، تو کیا اللہ کو محمد سے کوئی شک تھا کہ محمد بھی شرک کر سکتا ہے؟ جب معصوم سے پوچھا گیا نا مولویوں کے سر پہ قرآن رکھنا، پوچھنا کہ اس کی تفسیر معصوم نے کیا کی ہے، معصوم نے بتایا کہ جہاں شرک سے مراد ہماری ولایت ہے، اے محمد ہمارے مقابلے میں کسی کو نہ سمجھنا ورنہ شرک ہو جائے گا۔ بول سکتا ہے، انتہائی مشکل کام کیا ہے؟ علی کو علی سمجھنا مشکل ہے۔ علی جو علی ہے وہ سمجھنا مشکل ہے۔ توجہ رکھیے گا میری طرف، محدود پیمانوں سے لامحدود نہیں ناپا جا سکتا۔ ہمیں نہ اللہ سمجھ آتا ہے نہ آل محمد سمجھ آتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھ آتے؟ میں ابھی اپنے بھائی امیر سے کہتا ہوں کہ بھائی ایک بالٹی لو اور آؤ چلو سمندر ناپ کے آتے ہیں۔ جو میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کروں، میرے بزرگ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ یا ہم منارڈ جاتے ہیں اور وہاں سے ایک 30 فٹ کا فیتہ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بیٹے آؤ ذرا زمین ناپ کر آتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو دو ہی صورتیں ہوں گی کہ یا ہم جاہل ہیں یا پاگل ہیں، تیسرا کوئی رستہ ہی، یا تو ہم جاہل ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین کی پیمائش 24 فٹ کے فیتے سے نہیں ہوگی اور سمندر کا پانی بالٹی سے نہیں ناپا جا سکے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور یا ہم پاگل ہیں کہ پاگل پن والے کام کر رہے ہیں، یا جہالت ہے یا پاگل پن ہے۔ محدود سے لامحدود کا تعین یا ناپا نہیں جا سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ناقص سے کامل کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ عقل کی بنیاد پر آل محمد کو ناپنا چاہا، عقل محدود تھی، آل محمد سمجھ نہیں آئی۔
कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। महदूद है अकल और नाकिस भी है। देखें इल्म क्या, अगर आप कहें जी फलाने बहुत बड़े आलिम है, उस जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, मैंने मैट्रिक किया हुआ है, 10वीं जमात पढ़ा हुआ हूं, तो मैं 8वीं वाले के लिए आलिम हूं। ऐसा ही है ना। और मेरे सामने कोई पीएचडी डॉक्टर आ जाए जिसने मंतक में या फलसफे में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पीएचडी की हो, तो वो मुझे जाहिल समझेगा। 8वीं वाले के सामने मैं कोई 10वीं का रियाजी का पेपर हल करूंगा, वो मुझे गाली कह देगा। तवज्जो नहीं की यार आपने, थोड़ा सा जाके, क्योंकि उसकी अक्ल से आगे की बात है। और अगर कोई फिजिक्स में पीएचडी करने वाला कोई फिजिक्स मेरे सामने रखेगा, मैं क्या कहूंगा, पता नहीं कहां से उठा के ले आया है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। बात पहुंच रही है ना आप तक। तो महदूद से लामहदूद एक दिन आएगा, इसीलिए जहां आपकी सोच खत्म होती है, उसके बाद की कोई मंजिल आपके सामने आती है, तो दो काम होते हैं, या उसे रद्द करते हैं या उसकी दुश्मनी करते हैं। आले मोहम्मद की दुश्मनी की ही इसीलिए गई कि तुमने अक्लों से नापने की कोशिश की। अक्ल महदूद थी, आले मोहम्मद लामहदूद थे। आले मोहम्मद अल्लाह भी इसीलिए समझ नहीं आता, क्योंकि अल्लाह की मारिफत का पैमाना आले मोहम्मद है, आले मोहम्मद की पैमाइश का पैमाना तौहीद है। यार थोड़ा सा जाके, इनसे वो समझ आएगा, उससे ये समझ आएंगे। तवज्जो कीजिए, शायद मुश्किल बात है। देखें मिसाल के तौर पर लोग कह सकते हैं कि जी कुरान से अली समझ आ जाएगा, नहीं आएगा। कुरान कामिल भी है, नाकिस नहीं है। मैंने कहा ना, नाकिस से कामिल नहीं समझा जा सकता। कुरान कामिल है, नाकिस नहीं है। लेकिन फिर कह रहा हूं, आलिम कुरान महदूद भी नहीं है, लामहदूद है। लेकिन कुरान से आले मोहम्मद समझ नहीं आएंगे। अगर कुरान काफी होता तो तफसीरें क्यों लिखी जाती? थोड़ा सा बेदार हो जाए। मैं जब आपको इस बात का नतीजा दूंगा, इंशाल्लाह आप मेरे साथ सफर करेंगे। देखिए कुरान समझ नहीं आया था ना, तभी तो तफसीर करके समझाने की कोशिश की। आले मोहम्मद की मौजूदगी में आले मोहम्मद से आयात की तफसीर पूछी गई कि मौला इसका क्या मतलब है, मौला इससे क्या मुराद है। तवज्जो है नहीं? कुरान ना तो नाकिस है ना तो महदूद है, लेकिन इससे आले मोहम्मद को नहीं समझा जा सकता। आले मोहम्मद नातिक कुरान है, बोलते हुए। ये जो किताबी कुरान है ये सामित कुरान है, खामोश, गूंगा। अब जो बच्चों को जानते हैं जो बोल नहीं सकते, बच्चा बोल नहीं सकता, इशारे करता है। ये इशारे समझते सिर्फ घर वाले हैं। तवज्जो नहीं की। ये इशारे, जो गूंगा होता है बच्चा, उसने क्या इशारा किया घर वाले समझ गए। तवज्जो है या नहीं है? अब आप न्यूज देख रहे होते हैं, साथ एक खातून या एक आदमी खड़ा, वो उंगलियां चला रहा होता है, आपको तो नहीं पता वो क्या कह रहा है। वो सिर्फ वही जानता है जो इन इशारों की जुबान को जानता है। कुरान करता है इशारे,
समझते सिर्फ आले मोहम्मद है। देखिए मैंने फिर कहा, पढ़ना मैंने वही है जो मेरा अकीदा है। अच्छा यहां तक पहुंच गए हैं, तवज्जो करो। जो चीज बाद में हो, मफजूल हो, वो अफजल की तशरीह नहीं कर सकते। जो जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं यार, इस मजमे में भी ये जुमले अगर जाया जाएंगे तो फिर मैं कहां जाके पढ़ूं। मफजूल से अफजल की नहीं हो सकती, अफजल की मारिफत हासिल नहीं हो सकती। बाद वाले से, आदम से अगर अली पूछोगे, आदम बाद में है, अली पहले है। नूह से पूछोगे, नूह बाद में है, अली पहले है। अच्छा यहां रोक एक जुमला आ गया ज़हन में। आप कहिए ये कैसे साबित है कि आदम से पहले भी अली थे? तवज्जो है या नहीं है? मैं एक इंतहाई हकीर चीज आदम से पहले साबित करने लगा। आदम बना किससे है? मट्टी से। इसका मतलब मट्टी थी तो आदम बना। तुराब को पहले मान लोगे, अबू तुराब को मानते हुए मौत आती है। तुराब को पहले मान रहे हो, अबू तुराब मानते हुए मौत पड़ जाती है। तो बच्चों है या नहीं? ये उस वक्त थे जब कुन नहीं था। तो बच्चों है, कुन लफ्ज है और कुन की अदायगी के लिए दो चीजें चाहिए। एक कुन लफ्ज होना जरूरी है, एक आवाज जरूरी है। आवाज नहीं थी, ये थे। लफ्ज नहीं थे, ये थे। ये बने हुए हाथ हैं। आप लफ्ज बना सकते हैं। लफ्ज बनता किससे है? हुरूफ से। अगर अलिफ बे जीम दाल ये हुरूफ ना हो, आप लफ्ज नहीं बना सकते। लफ्ज का खालिक कोई भी हो, हुरूफ के खालिक आले मोहम्मद है। तो हम लफ्ज बनाने के मोहताज होते अगर हर्फ ना होते। कुरान हुरूफ का मजमुआ है। कुरान के खिल्क होने से पहले जिन्होंने कुरान के हुरूफ बनाए वो कुरान से नहीं समझे जा सकते। काश मेरी बात पहुंच रही। जो हरफों के खालिक हो, जो सौत के खालिक हो, आवाज के खालिक हो, हर चीज बाद में है, ये पहले है। आदम बाद में है, अक्ल बाद में है, फहम बाद में है, हर्फ बाद में है, सौत बाद में है, खिलकत बाद में है। तवज्जो है या नहीं? ये उससे पहले है। तो बाद वाली किसी चीज से पहले वाले का इदराक हासिल नहीं किया जा सकता। तवज्जो है या नहीं? तो इसीलिए इन्हें सोचा नहीं जा सकता, माना जा सकता। देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। इन्हें सिर्फ माना जा सकता। ये सोचने जितने आज तक गुज़िश्ता 2000-3000 साल में
جہاں جہاں پر بھی جتنی بھی جو بھی کتابیں لکھی گئی، جو بھی علم بیان کیا گیا، لفظوں کا محتاج تھا، عقل کا محتاج تھا. سب بات کی چیزیں ہیں، یہ اس سے پہلے ہیں. توجہ ہے نہیں؟ علی کے فضائل آج تک منبر پہ ہاتھ رکھ کے، علم کو گواہ کر کے، پیچھے زری کو گواہ کر کے جملہ پڑھنے لگے. علی کی کوئی ایک بھی فضیلت آج تک منبر سے پڑھی ہی نہیں. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علی کی فضیلتیں نہیں ہیں. علی کی فضیلت بتانی کس نے تھی؟ یا اللہ نے یا محمد نے. لیکن دو ہی لوگ ہیں نا جنہوں نے، دو ہی ہستیاں ہیں جنہوں نے علی کی فضیلت بتانی تھی. اللہ بتا نہیں سکتا، محمد سے ہی کہلوائے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ محمد سے کہلوا رہا ہے کہ اے علی، اگر میں تیرے فضائل بیان کر دوں، اگر میں تیری فضیلت بیان کر دوں تو خدشہ ہے کہ لوگ تجھے خدا کہنے لگیں گے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ حدیث وہ ہے کہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، موالی مفسر سارے ہی اس کو مانتے ہیں، معروف ترین حدیث ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. یا علی، اگر میں تیری فضیلت بیان کر دوں خدشہ ہے کہ لوگ تجھے سجدہ کرنا شروع کر دیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بیان کس نے کرنی تھی؟ محمد نے. محمد نے کہا میں تو بتا ہی نہیں رہا. چھوڑ دینا چاہیے. اگر بتا دوں، بتائی کوئی نہیں. اور بھائی نہ بتایا ہوا علی اللہ لگتا ہے، بتایا ہوا پتہ نہیں کیا لگتا. یہ نہ بتایا ہوا علی ہے. یہ نہ بتایا ہوا علی ہے. اور بھائی نصیری کے آگے ہاتھ جوڑ کر، نصیری تو جہاں سے علی شروع ہونا تھا وہیں رک گیا. کہا اے علی، الست میں ربکم کہنے والا اللہ تو ہے. علی کہہ رہا الست میں ربکم کہا میں نے ہے. جہاں سے تو علی شروع ہوتا ہے، جہاں اس نے علی ختم کر دیا. بھائی وہاں سے تو الستو بربکم آدم کی خلقت سے تو علی شروع ہوتا. برداشت نہیں کر سکتا. توجہ ہے یا نہیں؟ اسی لیے تو رسول نے کہا تھا کہ یہ نہ بتایا ہوا علی ہے. پتہ نہیں بتایا ہوا علی کیا ہوتا. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، عام طور پہ ہم کہتے ہیں آل محمد مظہر صفات پروردگار ہے. یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یقیناً ایسا ہی ہے. میری ذرا فکر مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 14 اللہ کی صفات کے مظہر نہیں ہیں، اس کی ذات کے مظہر ہیں. یہ 14 اللہ کی مجسم صفات ہیں. تعاون کیجئے، ورنہ میرے پاس صفین بھی موجود ہے، میں صفین کر دیتا ہوں. اس کی ذات کا مظہر ہے. صفات تو یہ خود ہیں اللہ کے. اللہ کی صفات، اللہ کی صفت خالق. اگر اللہ خالق ہو تو حادث ہو جائے گا، زمانی بھی ہو جائے گا، مکانی بھی ہو جائے گا. دیکھیں، خلقت کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جگہ کے جہاں بیٹھ کے بنایا جائے. پھر کوئی وقت ہوگا جس میں بنایا جائے گا. پھر ایک سوچ ہوگی کہ کیا بنایا جائے گا. پھر
جس چیز کو بنایا جا رہا ہے، جس چیز سے بنے گا وہ چیزیں چاہیے ہوں گی، اور اس کے بعد خلقت کا پروسیس شروع ہوگا. اللہ جگہ میں آ نہیں سکتا، توجہ نہیں کیا. اللہ ٹائم میں آ نہیں سکتا. اگر اللہ خود خلق کرے تو حادث ہو جائے گا، زمانی و مکانی ہو جائے گا. اور پھر دوسری بات یہ کہ صفات ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک صفت ظہور پذیر ہو رہی ہو تو باقی حادث ہوتی ہیں. اگر میں اس وقت کسی پہ غصہ کر رہا ہوں تو اس پر میری محبت والی صفت جو ہے، تھوڑا سا خدا کا واسطہ، بھائی اگر میں اس وقت جبار ہوں تو میری رحمانیت والی صفت موصوف ہو گئی، موقوف ہو گئی نا وہ صفت. اللہ کی کوئی بھی صفت اس سے ایک لمحے کے لیے موقوف نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی صفات ان سے ظاہر ہو رہی ہے. وہ اگر خلق کرے گا تو کسی جگہ میں خلق کرے گا، وہ جگہ میں آ نہیں سکتا. ان سب سے پہلے دیکھیں کیا چیز بنانی ہے، یہ سوچ ہونی چاہیے. کس ٹائم پہ بنانی ہے وہ ہونی چاہیے، وہ ٹائم ہونا چاہیے. کس جگہ بنانا ہے وہ جگہ ہونا چاہیے. اور کن چیزوں سے مل کے بننا ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے. ان سب سے آگے ایک چیز ہے جو ان چاروں پانچوں چیزوں سے بھی اوپر ہے، وہ ارادہ ہے. بھائی جب ارادہ ہی نہیں ہوگا تو سوچ نہیں سکو گے، سوچ نہیں چاہو گے تو بناؤ گے نہیں. آل محمد نے یہ نہیں کہا کہ ہم بنانے والے ہیں، آل محمد نے کہا ہم اس کا ارادہ ہے، وہ سوچتا ہے، بنا ہم دیتے ہیں. آل محمد اللہ کہتے ہیں میں رازق، ظاہر ان سے ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کی دو عجیب صفات ہیں، ایک ہے مومن، ایک ہے ظاہر. مومن کسے کہتے ہیں؟ میں علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں بھئی یہ مومن ہے، ایمان لایا ہوا ہے. اب بتاؤ اللہ ایمان کس پر لا کر مومن ہوا ہے؟ فتویٰ لگانا بہت آسان ہے، جواب دینا بہت مشکل ہے. اگر یہ مان لیا جائے، ایک منٹ رکیے گا، اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ فی ذات ہی مومن ہے تو پھر اللہ کو کسی پہ ایمان لانا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے اللہ کی مومن والی صفت ظاہر ان سے ہوگی، یہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں مومن ہو گیا ہوں. ایمان یہ اللہ پہ لاتے ہیں، خلق یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خالق ہوں. رزق یہ دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں رازق ہوں. دوسری صفت اللہ کہتا ہے میں ظاہر ہوں. دیکھیں یہ ذکر کو آل محمد کی آیتیں سمجھ کے سر پہ رکھ رہا ہے. جسے شک ہو ابھی قرآن ممبر پہ لے آئے. اللہ کا اس میں صفاتی ظاہر ہے یا نہیں ہے؟ جو ظاہر ہو جائے اللہ نہیں ہے. یار میں کچھ پڑھ رہا ہوں. جو ظاہر اصل توحید سنا رہا ہوں آپ کو. اللہ ظاہر، یہ میں کیا بتا رہا ہوں کہ صفات اس کی ظاہر ان سے ہوتی ہیں. مجسم صفات 14 ہیں. مجسم اللہ کی صفات، اللہ خلق کرے اللہ نہیں رہتا. یہ بناتے ہیں وہ اپنے آپ کو خالق کہتا ہے. اللہ کسی پر ایمان لائے اللہ نہیں رہتا.
ایمان یہ لاتے ہیں مومن وہ کہلاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں ظاہر ہوں, جو ظاہر ہو جائے اللہ نہیں ہوتا. ظاہر 14 ہوتے ہیں, اللہ کہتا ہے میں ظاہر. پڑھویاں چھوڑ دوں, ٹائم کافی ہو گیا. توجہ ہے. اب اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا. ان ناموں سے اللہ کو پکارو. اللہ کے کچھ حسین نام ہیں. اور آیت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهَا. اور اس کے ناموں میں کبھی ملحد نہ ہو جانا. یعنی ملحد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرا انکار تو تم کر ہی نہیں سکتے. ملحد وہ ہوگا جو میرے اسماء کا انکار کرے گا. لفظ کیا استعمال کیا نے؟ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے لیے حسین نام ہے, جمع کا صیغہ ہے. فَادْعُوا بِهَا. اسے ان ناموں سے پکارو. اب یہ منبر حسین پہ ہاتھ ہیں, جس نے سننا سنے, جس نے اٹھ کے جانا ہے ابھی چلے. فتوے میں نے بہت دیکھ لیے ہیں, بارگاہیں مجھ پہ بہت بند ہو چکی ہیں. ڈر کے کبھی پڑا نہیں, لالچ سے کبھی پڑا نہیں. جہاں آل محمد چاہیں گے نجف سے رزق آتا ہے, زندگی حسین دیتا ہے, توجہات کا طالب ہوں. اسماء الحسنى. آپ نے کہا کہ یہ جو 99 صفاتی نام ہیں یہ اللہ کے اسماء ہیں. رکھو علماء کے سر پہ قرآن, پوچھو ان سے کہ یہ اللہ کے نام ہیں یا اللہ کی صفتیں ہیں. یار تھوڑا سا بیدار ہو سرکار. یہ جو 99 نام ہیں جو آپ کہتے ہیں جی یہ اسماء الحسنى ہیں, یہ رکھو علماء کے سر پہ قرآن. ان سے پوچھو کہ یہ نام ہیں یا صفات ہیں. دیکھیں رحمان ہونا اس کا نام نہیں ہے, اس کی صفت ہے. کریم ہونا اس کی صفت ہے. توجہ ہے نہیں؟ قہار, غفار, غفور, رحیم ساری کیا ہے؟ اس کی صفات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے میرے اسماء سے پکارو. آپ نے کہا یا رحیم مدد, جواب نہیں آیا. کہا یہ تو میری صفت ہے, مجھے میرے ناموں سے پکارو. تھوڑا سا جاگنا. اس کے نام تو ہے ہی نہیں, یہ تو اس کی صفات ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اللہ کہہ دیتا فَادْعُوا وَلِلَّهِ اسم حسنى, اللہ کا ایک حسین نام ہے, تو ٹھیک تھا یا اللہ کہہ کے پکار لیتے. اللہ کہہ رہے میرے اسماء بہت حسین ہیں. ایک نام نہیں, بہت سارے نام ہیں. ہاتھ بندے ہوئے ہیں. جس نے اٹھ کے جانا, میں پھر کہہ رہا ہوں چلے جائے اگلی دفعہ بے شک نہ پڑھانا مجھے, میں جملہ کہنے لگا ہوں. معصوم سے پوچھا یا امام یا ابن رسول اللہ یہ اللہ کی اسماء کیا ہیں؟ معصوم نے کہا ہم 14 کے نام ہی تو اللہ کے نام ہیں. ہائے 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 آل محمد راضی ہے. آل محمد راضی. اللہ کہہ رہا ہے مجھے میرے حسین ناموں سے پکارو. اب اللہ چاہتا کیا ہے کہ کبھی اس کو محمد کہہ کے پکارا جائے, کبھی علی کہہ کے, کبھی فاطمہ, کبھی حسن, کبھی حسین. ہائے ہائے ہائے.
آل محمد حاضری سبا کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا سبا کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا یہ جب کچھ بھی نہیں تھا یہ تب تھے. یہ اسماء صفاتیہ یہ صفات نہیں تھی یہ تھے. ان سے بھی آل محمد کو سمجھا نہیں جا سکتا, صرف محبت کی جا سکتی ہے, مانا جا سکتا ہے. نہ اپنے ذہن پہ یوں زور ڈال نور علی, علی علی نہیں رہتا اگر سمجھا. ذہن پہ یوں زور ڈال نور علی 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 نہیں رہتا. تو یہ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان کا مجسم مظہر ہے 14, اور جس کا مظہر ہے اس کا ہونا واجب ہے. آپ تک بات پہنچ گئی. ہم کہتے ہیں جی یہ مظہر پروردگار ہے تو پروردگار کو تو پہلے مانو. کوئی پروردگار ہے جس کے یہ مظہر ہے, اس کو سمجھنے کا پیمانہ 14 ہے, 14 کو سمجھنے کا پیمانہ وہ ہے. نہ یہ سمجھ آ سکتے ہیں نہ وہ سمجھ آ سکتے ہیں. جو ہے بھائی نور بھائی, جس کو ہم معرفت ہی نہ حاصل کر سکیں اسے مانے کیسے, جسے جان ہی نہیں سکتے اسے مانیں گے کیسے. اچھا فرشتوں کو دیکھا ہے, جانتے ہو نہیں جانتے, مانتے ہو ہاں مانتے ہیں. جنات کو دیکھا ہے نہیں دیکھا, جانتے ہو نہیں جانتے, مانتے ہو ہاں مانتے ہیں. بھائی بس جیسے اللہ کو بغیر جانے مانتے ہو, اسی طرح آل محمد کو بھی جاننے کی ضرورت نہیں, ماننے کی ضرورت ہے. یہ ہست نہ تھا, بود نہیں تھا تو علی تھا. یہ ہست نہ تھا, بود نہیں تھا تو علی تھا. مقصد کوئی مقصود نہیں تھا تو علی تھا. جب سلسلہ شاہد و مشہود نہیں تھا تو علی تھا. بھائی موجود بھی موجود نہیں تھا تو علی تھا. ہائے ہائے ہائے, موجود بھی موجود نہیں تھا تو علی تھا. وحدت کے حجابات تھے, پردوں میں ولی تھے عابد و معبود جو دونوں ہی علی تھے. عابد و معبود مست کلندر علی علی, مست کلندر علی علی, داماد پیغمبر علی علی, زہرا کا شوہر علی علی, حسنین کا بابا علی علی. تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی. اللہ معبود ہے, کب سے ہے بھائی؟ جب سے وہ ہے. تو جب کوئی عبادت کرنے والا تھا ہی نہیں تو وہ معبود کیسے ہو گیا؟ اللہ نے خیر پہلے خلق کیا یا شر؟ خیر پہلے خلق کیا, ٹھیک ہے. تو بتائیے کہ ابلیس آدم سے پہلے کیوں تھا؟ ابھی آپ نے کہا کہ خیر پہلے ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس پہلے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خیر پہلے ہی تھا, وہ پہلے والوں کو مانا نہیں.
کیونکہ تم تو محمد کی، تم کہتے ہو جی ہم محمد کی حدیثیں مانتے ہیں، محمد کا فرمان مانتے ہیں، تو محمد ہی نے تو کہا میں تو تب بھی نبی تھا جب ابھی آدم خلق بھی نہیں ہوا تھا. تو یہ صرف پہلے تھے نہیں، عہدوں کے ساتھ موجود تھے، عہدوں کے ساتھ. عابد و معبود تھے، دونوں ہی علی تھے. حالات کی حالت بھی نہیں تھی تو علی تھا. واحد کوئی وحدت بھی نہیں تھی. دیکھیں واحد کیا ہوتا ہے، لفظ ہے نا، عدد ہے، عدد تھا ہی نہیں. عدد تو ابھی انہوں نے بتانے ہیں نا. کیا وجہ ہے یا نہیں؟ واحد کوئی وحدت بھی نہیں تھی تو علی تھا. قرآن کی آیت بھی نہیں تھی تو علی. قرآن سے کیا علی سمجھو گے؟ قرآن کی آیت بھی نہیں تھی تو علی تھا، یعنی یہ عبادت بھی نہیں تھی تو علی تھا. دیکھیں اللہ کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ 14 نے کہا اللہ ہے. دلیل سے اللہ نہیں مانا جا سکتا. کون سی دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ جو محمد نے دیا یہی قرآن ہے؟ انہوں نے کہہ دیا قرآن ہے تو ہمیں ماننا پڑ رہا ہے کہ قرآن ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھیے یہ تو شریعت، نماز تو پڑھتے تھے. یہ نماز کے محتاج نہیں تھے. ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کہہ کون رہا ہے؟ اللہ. یہ آیت کس کی ہے؟ کوئی نور علی تو نہیں لکھ کے لایا نا یار. یہ اللہ کی آیت ہے نا. بتاؤ اللہ کس سے مدد مانگتا ہے؟ بتاؤ اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے تعلیم دینے کے لیے ہے کہ اللہ سے ایسے مخاطب ہو. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. قرآن نے کہا سجدہ، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، لفظ ہی نہیں تھا ہمارے پاس. انہوں نے بتایا یہ جو لفظ ہے اس کی حقیقت یہ ہے. اللہ نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مجھے پتہ ہی نہیں تھا رکوع کیا ہوتا ہے. جو حقیقت جانتے تھے ان کے پاس کیا، انہوں نے رکوع کر کے دکھا دیا. اسے رکوع کہتے ہیں. لیکن آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، جب آپ اس کو تدریسی مراحل سے گزار رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو رنگ برنگے ABCD لا کے دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں this is A. وہ دیکھ کے سیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اس کے محتاج تھے. یہ B ہے، یہ C ہے. آپ اسے سکھانے کے لیے اس کے ساتھ بول بھی رہے ہیں، اسے دکھا بھی رہے ہیں. آپ ABC کے محتاج نہیں ہیں. کیا بات، کیا بات، کیا بات. جسے پتہ ہی نہیں کہ لفظ سجدہ کیا ہے. اب یہاں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، میں اس کو یہاں سے کہوں کہ جاؤ اوپر جاؤ اور وہاں سے کوئی کمپیوٹر کی کوئی کتاب پڑھی ہے وہ اٹھا کے لے آؤ. بیچارہ میرا منہ دیکھے گا نا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو اس کا نام ہی نہیں سنا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. بچہ انہی چیزوں کی طرف جائے گا جو اس کو سامنے نظر آتی ہے، جو اس کے مشاہدے میں. آپ کو سمجھانا پڑے گا. آل محمد نے بتایا کہ سجدہ تھا، کیسے تھا انہوں نے بتایا. یہ عمل کرتے گئے، عبادتیں بنتی چلی گئی. شریعت دو ہی چیزوں کا نام ہے، جو انہوں نے کہا شریعت ہو گئی، جو انہوں نے عمل کیا شریعت بن گئی. تو یہ صرف خالق الفاظ نہیں ہیں، یہ خالق عبادات ہیں. یہ جو آج نماز پڑھ رہا ہے اس کو خلق کرنے والے آل محمد ہیں. عبادتیں نہیں تھی، یہ تھے، اور تب بھی انہی کی عبادت کی
وجہ سے وہ معبود تھا، یعنی یہ عبادت بھی نہیں تھی تو علی تھا، توحید کے انوار میں آباد علی تھا، مسجود تھا اللہ تو سجاد علی تھا۔ دیکھیں مولانا مسجود کو کب یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ کبھی مسجود نہیں تھا؟ تو کوئی نہ کوئی تو سجدہ کرنے والا بھی تھا نا۔ تخلیق کمالات نہ تھی تب بھی علی تھا، ممکن میں کوئی ذات نہ تھی، آواز نہ تھی، بات نہ تھی تب بھی علی تھا، اور جب وقت کی اوقات نہ تھی تب بھی علی تھا۔ اب جیسے آپ کا جی چاہے سن لیجئے گا، مجھے پتہ ہے وقت کافی ہو گیا، بس بیٹھ میں ایسے پیار سے جب وقت کی اوقات نہ تھی تب بھی علی تھا، واحد نہ تھا، آداد نہیں تھے تو علی تھا۔ تھا ہی کوئی نہیں بھائی، واحد نہ تھا، آداد نہیں تھے تو علی تھا۔ کائنات لفظوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے علی سمجھنا چاہتے ہیں، چھٹا مصرع پڑھنے لگا ہوں، واحد نہ تھا، آداد نہیں تھے تو علی تھا، الفاظ بھی ایجاد نہیں تھے تو علی تھا۔ ایجاد نہ تھی صورت کن اور علی تھا، توحید نے چھیڑی نہ تھی دھن اور علی تھا، ہر ایک سماعت بھی تھی سن اور علی تھا، نبیوں کے ڈھلے ہی نہ تھے گن اور علی تھا، خلقت میں ارادہ بھی نہ تھا، خلقت میں ارادہ بھی نہ تھا، جب بھی علی تھا، جب کب کا تصور بھی نہ تھا تب بھی علی تھا۔ امکان کے درباز نہیں، امکان کے درباز نہیں تھے تو علی تھا، جب راز کوئی راز نہیں تھا، ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے ہی نہیں، نہ وہ ان سے راز تھا نہ یہ اس سے راز تھا، راز ہوتا ہی نہیں۔ امکان کا درباز نہیں تھا تو علی تھا، جب راز کوئی راز نہیں تھا تو علی تھا، جب کوئی سخن ساز نہیں تھا تو علی تھا، اور آغاز بھی آغاز نہیں تھا، یعنی ابھی الست تھا ہی نہیں، آغاز بھی آغاز نہیں تھا تو علی تھا، قائم کوئی قیوم نہیں تھا تو علی تھا، بھائی معلوم تو معلوم نہیں تھا تو علی تھا۔ انوار میں جب نور بھی پر نور نہیں تھا، اس ایک مصرے کی تشریح کے لیے انتصار بھائی مجھے ایک پوری مجلس چاہیے۔ انوار میں جب نور بھی پر نور نہیں تھا، تشہیر نہ تھی اور کوئی مشہور نہیں تھا، اللہ نے چاہا نا میں پہچانا جو میری تشہیر ہو، ابھی وہ نوبت بھی نہیں آئی، تشہیر نہ تھی اور کوئی مشہور نہیں تھا، تقدیر نہ تھی قادر و مقدور نہیں تھا، ظاہر بھی نہ تھا اور کوئی مستور نہیں تھا، نہ کوئی ظاہر ہے نہ کوئی ظاہر ہے نہ کوئی چھپا ہوا ہے۔ توجہ ہاتھ کا طالب بیت سنیے گا، بات آپ تک کوئی، جب کوئی مکہ تھا نہ مکی تھا تو علی تھا، کیا پردہ کے پردہ بھی نہیں تھا تو علی تھا۔
امکان کے ہر خواب کی تعبیر علی تھا، نور خدا نور کی تنویر علی تھا، اللہ مصور تھا سو تصویر علی، اللہ مصور تھا سو تصویر علی تھا، اس وقت میں عالم کو سنوارا تھا علی نے۔ چھٹا مصرع پڑھ رہا ہوں، میری ساری ابھی سوا گھنٹے کی محنت ایک طرف، یہ ایک مصرے کا وزن ایک طرف ہے، یہ لے کے جائیے گا تبرک کے طور پہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، دعاؤں کا محتاج ہوں میں۔ سرکار جلسے لے کر جائیے گا، دوستوں کو پیش کیجیے گا، میرے لیے دعا کروائیے گا۔ اس وقت میں عالم کو سنوارا تھا علی نے، اللہ کو اللہ پکارا تھا علی۔ اس وقت میں عالم کو سنوارا تھا علی، اللہ کو اللہ پکارا۔ آل محمد رضا شاد و آباد رہے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا۔ جتنا بھی پڑا ہے جسے آپ فضائل سمجھ رہے ہیں، جسے آپ فضائل سمجھ رہے ہیں، ممبر پہ ہاتھ رکھ کے آل محمد کو گواہ کر کے، یہ آل محمد کے فضائل نہیں ہیں۔ ابھی چلتے رہنے مجھے دو جملے بھی اور پڑھنے ہیں۔ یہ آل محمد کے فضائل سے کہیں بہت آگے۔ امام باقر کے ساتھ ابو بصیر موجود تھے۔ نماز پڑھ کے نمازی نکل رہے تھے، کہا ابو بصیر ان سے پوچھو امام باقر کو دیکھا ہے؟ ہم مولا ساتھ کھڑے ہیں، یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جا کے پوچھو تو صحیح۔ ایک سے پوچھا کہا نہیں پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی تھی، ابھی اچھا ہوا تو نے یاد کرا دیا، جا کے سلام کر۔ چلا گیا، پریشان ہو گیا ابو بصیر۔ دوسرا آیا، کیسے پوچھو؟ ہاں مولا سمجھ نہیں، پہلے والے سے پریشان ہو، اب پوچھو تو صحیح، حجت تمام ہو جائے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کل بازار میں کھجوریں خریدتے دیکھا تھا، پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ کل ملاقات ہوئی تھی، اب جاتا ہوں سلام کر کے آتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک نابینا مسجد کی بڑی لمبی روایت ہے، میں صرف بہت جلدی سے گزارنا چاہ رہا ہوں، اپنی پوری اس تقریر کا نچوڑ کے آل محمد سمجھ نہیں آ سکتی۔ آل محمد کی فضیلت صرف آل محمد برداشت کر سکتے ہیں۔ کچھ سہ سکتا ہے ان کی ضرب جسے یہ خود ضرب ہو، ان کی ضرب کچھ تھوڑی بہت سمجھ سکتا ہے جسے یہ عطا ہو۔ ایک نابینا مسجد کی دیوار کا سہارا لے کے مسجد کی طرف آ رہا تھا، کہا جاؤ اس سے پوچھو۔ ہاں مولا آنکھوں والے سے کہہ رہے تھے، انہیں آپ نظر نہیں آ رہے، نابینا کو آپ کیا نظر آئیں گے؟ کہا جاؤ پوچھو تو صحیح۔ اس کے پاس گیا ابو بصیر، نابینا کو سلام کیا۔ نابینا نے کہا اے مولا کے خادم ابو بصیر، تجھ پر بھی میرا سلام ہے۔ کہا تو نے کیسے پہچانا کہ میں ابو بصیر ہوں؟ کہا تجھ سے خوشبو جو معصوم کی ہے۔ اچھا تو نے امام کو کہیں دیکھا ہے؟ اب اندھے نے کہا دیکھ ابو بصیر، میں تیری بہت عزت کرتا ہوں، نابینا سمجھ کے میرا مذاق تو نہ اڑا، میں تیری بہت عزت کرتا ہوں اے ابو بصیر، اب نابینا سمجھ کے میرا مذاق تو نہ اڑا۔ کہا نہیں میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا، واقعی تو بتا کبھی امام کو تو نے دیکھا ہے؟ کہا یہ تیرے سامنے ہی تو کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جملہ سننا، اب جملہ سننا، اب جملہ سننا، اب جملہ سننا، میری پوری تقریر بھول جاؤ گے، یہ جملہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ ابو بصیر امام کے قدموں پہ گر گیا، کہا مولا سمجھ نہیں آئی، آنکھوں والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، نابینا کو نظر آ رہے تھے۔ کہا تو نے اللہ کی صفت ظاہر نہیں پڑھی، ہم جب چاہیں جس پر ظاہر ہو جائے، جب چاہیں جس سے غائب ہو جائے۔
ان کو سمجھنے بھائی بالکل کوشش ایک شخص آیا مولا کے پاس، امام کے پاس آیا، کہا امام مولا ہمیں کچھ ظرف تو دیکھیں، اتنی خدمت کی آپ کی، کچھ ہمیں تھوڑا سا عطا بھی کریں۔ کچھ عطا کیا، 5,000 یا 50,000 یا 25,000 حدیثیں اپنے فضائل میں بیان کی، اور کہا کسی سے کہنا نہیں۔ جیسے گھر سے باہر نکلا سمندر جوش میں تھا، سوچنے لگا کہ کسی کو تو نہیں کہنا، جنگل میں جا کے کہہ دیتا ہوں، برداشت نہیں ہو رہا۔ جنگل میں جا کے ایک حدیث پڑھی، جنگل کو آگ لگی، پرندے بھون کے گرنے لگے، تڑپ کے جنگل سے بھاگا، برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ صحرا میں چلا گیا، کہا صحرا کا ظرف وسیع ہے، اس میں کہہ دیتا ہوں شاید کچھ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ دوسری حدیث پڑھی، سرخ آندھیاں چلنا شروع ہو گئی، اونٹ پکڑا، بھاگ کر آیا، رستے میں مدینے کے قریب ہی پہنچا تھا، دیکھا کنواں ہے، بہت گہرا کنواں ہے، پتھر پھینکے دیکھا، پتھر نیچے گرنے کی آواز تک نہیں آئی۔ اس نے کہا اس کا ظرف بہت گہرا ہے، اس کو کہہ دیتا ہوں۔ کنویں میں منہ چھپا کے کچھ کہا، ایک حدیث اور پڑھی، وہاں سے طوفان نوح ابلنا شروع ہو گیا۔ دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا، کہا مولا یہ ہو گیا، جنگلوں کو آگ لگ گئی ہے، صحراؤں میں طوفان آ گیا ہے، کنووں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، کہا تجھے کہا نہیں تھا کسی کو نہ بتانا؟ مولا نے اشارہ کیا، ہر چیز اپنی اصل پہ واپس چلی گئی، کہا آ ہمارے ساتھ، مصلح ساتھ لیا، صحرا میں ایک مقام پہ گئے، مصلح بچھایا، کہا چل اب ہماری حدیثیں ہمیں سنا، کیونکہ ہمارے فضائل صرف ہم ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ آل محمد ایسے گھرانے والوں کے پاس، ایسے گھرانوں سے، ایسے اللہ کے ترجمانوں کے پاس مقتلوں میں کفن نہیں تھے، بازاروں میں چادریں نہیں تھے۔ اللہ اکبر، آپ کی ہائے نکل گئی۔ خدا کی قسم، یہ جو فضائل نما جملے ہم پڑھتے ہیں، سیدہ اس کے لیے نہیں آتا، یہ مجلس کا مقصد نہیں ہے۔ مجلس کا مقصد وہ دو آنسو ہیں جو آپ کے اور میرے غریب امام کے زخموں کا مرہم ہے۔ اجرکم اللہ۔ اربعین کے حوالے سے مسائل ہیں۔ شہزادی پہلی بار جب کربلا میں سواری آئی تھی شہزادی کی، تو عباس نے اماری کی لگامیں پکڑی ہوئی تھی، علی اکبر اماری کو بٹھاتے تھے، حسین بی بی کا ہاتھ پکڑ کے سواری سے اتار رہے تھے، اور جب 13 کو کربلا سے نکلی تو مڑ مڑ کے دیکھتی تھی، بھیا زینب کو معاف کر دینا کہ تیرے لاشے پہ رو بھی نہیں سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم۔ جب اس کربلا سے یہ قافلہ اسیر ہو کے گزرا نا، میں نے خود مقاتل میں جملہ پڑھا ہے، کتابوں میں جملہ پڑھا ہے، اساتذہ کی مجالس میں سنا ہے، ہر بی بی کو اس کے وارث کے لاش کے پاس سے گزارا گیا ہے، لیلا کو اکبر کے لاشے سے گزارا گیا، فروہ کو قاسم کے ٹکڑوں سے گزارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ سب بیبیوں کو بیردہ عباس کے لاشے سے گزارا گیا۔ محسن نقوی شہید نے ایک شعر کہا، اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، شہید کے درجات بلند ہوں۔ مجلس پڑھتے انہوں نے شعر پڑھا کہ جب اسیروں کو لاشوں پر سے گزارا گیا تو مولا سجاد نے بی بی سکینہ سے کہا، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔
سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر۔ قافلہ شام پہنچا، کوفہ سے گزرا، شام میں اسیر رہا۔ عزاداران امام مظلوم، مجھے شام کے مصائب نہیں پڑھنے، بس ایک جملہ پڑھنا ہے۔ مولا سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا آپ، ابن منذر مدائنی کہتا ہے کہ مولا میں تو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا، ایسا کون سا مصائب شام میں گزرا کہ آپ بس الشام الشام کہتے ہیں؟ آپ کے عباس کے بازو کربلا میں قلم ہوئے، آپ الشام کہتے ہیں۔ علی اکبر کو برچھی کربلا میں لگی، آپ روتے شام کو ہیں۔ مولا حسین نے زین کربلا میں چھوڑی، آپ روتے شام کو ہیں۔ علی اصغر کو تیر کربلا میں لگا، آپ روتے شام کو ہیں۔ سنو گے عزادارو، مولا سجاد نے ماتم کر کے کہا، تو نے سوال تو کر لیا، سجاد کے سارے زخم تازہ کر دیے۔ میرے چچا عباس کے بازو کربلا میں ایک دفعہ کٹے، میرا بابا حسین زین سے ایک دفعہ گرا، میرے اصغر کو تیر ایک دفعہ لگا، میرے علی اکبر کو برچھی ایک دفعہ لگی، میرا قاسم گھوڑوں سے ایک دفعہ پامال ہوا۔ میں سجاد وہ غریب جسے شام کی گلیوں میں ہر چوک پر کبھی خنجر سے مارا گیا، کبھی نیزے سے مارا گیا، کبھی تلواروں سے، میں وہ غریب جو ہر چوک میں قتل ہوتا گیا۔ اجرکم اللہ۔ منذر مدائنی سنے گا، شام میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا تو اتنے پتھر برسے کہ پھوپھی مجھے نہ پہچان سکی، میں اپنی پھوپھیوں کو نہ پہچان سکا۔ اجرکم اللہ۔ حوصلہ حوصلہ۔ مولا نے کہا، اے ابن منذر مدائنی، شمر کے شوق ہی دو تھے، شام کے بازاروں میں یا مجھے تازیانے مارتا تھا یا میری سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ کہا ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے دعا کی، یا لیتا میں لم تلدنی، کاش میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا۔ ابن منذر مدائنی ماتم کر کے کہتے ہیں، مولا وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے یہ دعا کی؟ کہا منذر، شیب میری کمر پر اجر رسالت ادا کر رہا تھا، میری 4 سال کی سکینہ نے کہا، شمر نہ مار، میرے بھائی کے کمر میں اب تازیانوں کی جگہ نہیں۔ کہا تو مولا آپ کو پھر چھوڑ دیا؟ کہا یہی تو مجھے خون رلاتا ہے، اس ظالم نے مجھے چھوڑ دیا، میری سکینہ کے چہرے پر تازیانے۔ ہائے غریب، ہائے حسین۔ حوصلہ۔ آخری 2 جملے سنیں، ختم کر دیا، مصائب نہیں پڑھنا بعد میں۔ رہائی ہو گئی، شہزادی نے ایک کمرہ خالی کروایا، مولا حسین کی مجلس منعقد کروائی، سر آتے گئے، پرسے ہوتے گئے، پرسہ ختم ہو گیا۔ اب یہ بندے ہاتھ ہیں، دل پہ چوٹ لگے معاف کر دیجئے۔ شہزادی نے شام کی عورتوں سے کہا، اے شام کی عورتوں، مجمع بہت زیادہ تھا، میں دیکھتی تھی تم پتھر مارنا چاہتی تھی، تمہارے ہاتھ آپس میں ٹکرا جاتے تھے، پتھر کا نشانہ خطا ہو جاتا تھا۔ اے شام کی عورتوں، اگر تمہارے دل میں ابھی زینب کو پتھر
مارنے کی حسرت باقی ہے تو نہ تو شام میں پتھر ختم ہو گئے نہ زینب مر گئی. جاؤ اپنی حسرت کے پتھر. اجرکم اللہ. حوصلہ. رہائی ہوئی, قافلہ تیار ہوا, ایک بی نظر نہیں آتی تھی. جب عزاداروں رہائی کی چیزیں ملی نا, کسی نے اپنے کنگن اٹھا لیے, کسی نے اپنا برقع اٹھا لیا, کسی نے اپنا زیور اٹھا لیا, کسی نے اپنی چادریں اٹھا لی. دو چیزیں ایسی تھیں جن کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ایک حسین کی غریب سکینہ کی چھوٹی سی چادر, ایک سکینہ کی بالیاں. عزاداروں جملہ سننا, اگر سکینہ زندہ بھی ہوتی, سکینہ کے کان اس قابل نہیں بچے تھے کہ دوبارہ اس میں بالیاں پہن سکتے. مولا تم سے راضی ہو جائے. بہت منظوری والی مجلس ہے, یقیناً معصومین آئے ہوئے ہیں. اوپر میری بہنوں بیٹیوں میں کوئی نہ کوئی بیوی ضرور آئی ہے پرسے کے لیے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. قافلہ تیار ہوا, ایک بیوی کم تھی. مولا سجاد نے بیوی سے پوچھا, پھپھی اماں میری ماں رباب نظر نہیں آ رہی. ہر طرف دیکھ لیا, کہا بیٹا مجھے پتا ہے رباب کہاں ہوگی. ہماری کو بٹھایا گیا, سجاد کا ہاتھ پکڑا, زندان میں ایک قبر پہ ماں لپٹی ہوئی. کہا سجاد ڈلے جا, میری سکینہ کھیلی رہ گئی. قافلہ کربلا کے قریب پہنچا, آخری دو جملے ہیں, منبر چھوڑ دینے لگا. ایک چھوٹی سی روایت سن لے پہلے. ام لقمان جناب مسلم ابن عقیل کی ہمشیرہ ہے. مدینہ میں زہرا کی بیٹی سے سوال کیا, بی بی کمر کے زخم سمجھ آتے ہیں تازیانے مارے گئے, سر کے زخم سمجھ آتے ہیں کہ پتھر لگے, کلائیوں کے نیل سمجھ آتے ہیں کہ رسیاں لگی, گلے میں نیل سمجھ آتا ہے کہ رسیاں باندھی گئی تھی. بی بی یہ بتائیے, یہ میں پڑھ گیا. پاک بی بی سیدہ حوصلہ دے, میں آپ کے عزاداروں کو منظر دکھا سکوں. کہا بی بی یہ بتائیے آپ کے چہرہ زخمی کیسے ہو گیا. ماتم, ماتم جس کے مذہب میں جائز ہے ماتم, ماتم کر کے جملہ سننا عزاداروں. بی بی آپ کا چہرہ زخمی کیسے ہو گیا. بی بی نے پوچھا, ام لقمان پہلے تو بتا, اگر میں تیری طرف کوئی چیز اچھالوں کیسے روکے گی. کہا بی بی ہاتھوں سے روکوں گی. شہزادی نے کہا مجھ میں اور میرے عباس میں یہ ایک مسائل مشترک ہے. عباس کے بازو نہیں تھے, جس نے تیر مارا میرے عباس کو شام میں میرے ہاتھ بندے تھے. شام کی عورتیں پتھر مارتی تھی, میرا چہرہ. اجرکم اللہ. حوصلہ, شہزادی راضی ہو جائے. پاک بی بی سیدہ تمہارے آنسو قبول کریں گے. اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آخری جملہ, قافلہ کربلا کی حدود میں قریب پہنچا ہے. اب جو رونے کے لیے آئے بھلا مولا کے چھوٹا سا ذاکر تمہارے پیروں پہ ہاتھ لگا کے معافی مانگے. بیویاں اماریوں سے اتری نہیں ہیں. میں پھر پڑھ رہا ہوں, کربلا کی حدود میں شہزادیاں اماریوں کو بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا. جیسے ہی کربلا کی حدود آئی, پہلے زینب نے چلتے اونٹ سے خود کو گرایا, پھر ام کلثوم, پھر رباب, پھر شہزادی لیلا. بیویاں گرتی گئی, کبھی اٹھتی تھی کبھی گرتی تھی. ایک وقت آیا
سے چلا نہیں گیا، حسین کی قبر کی طرف ایسے چلی جیسے اکبر کے لاش پر حسین گولیوں کے بعد چلتا ہوا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلبون ينقلبون ماتم حسين